ہم جانتے ہیں کہ زندگی نہ تو مکمل طور پر اچھی ہے اور نہ ہی مکمل طور پر مثبت، لیکن فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ خوش آمدید ناظرین، اور اب سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک عادتوں میں سے ایک میں 10 میں سے ایک ڈاکٹر ابراہیم القید کی کتاب۔ آج ہم بات کریں گے اپنے مثبت رویے کو برقرار رکھیں۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کی موجودگی سے ہم مثبت رویہ برقرار رکھے ہیں۔ استاد خلیل خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب، آپ مثبت رویے سے کیا مراد لیتے ہیں؟ مثبت رویہ وہ طریقہ ہے جس سے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں، آپ کا وہ مزاج جس سے آپ دوسروں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ گفتگو اور بحث کا انداز۔ مثبت سوچ وہ معتدل اور درمیانی سوچ ہے جو خوبصورت تضادات کے درمیان ہوتی ہے۔ آتو تضاد کا مطلب ہے برائی، پھر تضاد کا مطلب ہے سستی اور کمزوری۔ مثبت سوچ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ہے۔ مثبت سوچ امید اور خوش فہمی ہے۔ مثبت سوچ یہ ہے کہ دوسروں میں بھلائی اور اچھائی کو ترجیح دی جائے۔ یہی ہے مثبت سوچ۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کبھی کبھار ایسی چیزوں کی خواہش کرتے ہیں جو دوسروں تک بھی پہنچ جائیں، خاص طور پر مثبت چیزیں؟ مثبت سوچ ارد گرد کے ماحول میں بہت زیادہ پھیل جاتی ہے، بہت زیادہ۔ مثبت لوگ اپنے انداز اور اپنی مثبت سوچ کے ذریعے دوسروں کو متاثر کرتے ہیں۔ وہ دوسروں کو متاثر کرتے ہیں اور ان پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ خوبصورت۔ میرے ایک ساتھی ہیں، اللہ انہیں خوش رکھے، میں نے ان کے ساتھ کئی سال کام کیا ہے اور حقیقت میں وہ میرے شراکت داروں میں سے ایک ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج میں ان لوگوں کو مثبت انداز سے، مثبت طریقے سے شکست دوں گا، چاہے ہمارے اور ان کے درمیان کوئی مسئلہ ہو، کوئی موضوع ہو یا کوئی مذاکرات ہوں یا کچھ اور ہو۔ ان کا فائدہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آؤ ہم مثبت طریقے سے چلیں، بہترین انداز میں بات کریں، نہ متاثر ہوں، نہ ناراض ہوں اور نہ ہی ہچکچائیں کہ ہم ان کے قریب رہیں اور وہ تجاویز پیش کریں جو شاید انہیں پسند آئیں۔ یہ مثبت رویہ لوگوں پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اگر آپ اپنے دن کا آغاز مثبت انداز سے کریں گے تو آپ دوسروں پر بھی اثر ڈالیں گے۔ مثبتیت یہ ہے کہ آپ اپنے دفتر جائیں، علی اور اپنے ساتھیوں کو سلام کریں اور ان کو مسکرا کر دیکھیں۔ مثبتیت یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ نرم مزاجی سے پیش آئیں۔ مثبت بات یہ ہے کہ آپ ان میں سے کسی پر شک نہیں کرتے ہیں، مثلاً آپ کے دل میں حسد، غیبت، چغلی یا اس طرح کے جذبات دوسروں کے بارے میں نہ ہوں۔ یہ مثبت سوچ ہے۔ اچھا ڈاکٹر، میں نے آپ کو یہ کہتے سنا ہے کہ مثبت رویہ اور اس کے علاوہ ترقی اور انتظام کے اصولوں کے تصورات کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلامی تخلیق۔ آپ کا کیا مطلب ہے کہ یہ اسلامی تخلیق ہے؟ سچ صرف ایک مثبت رویہ ہے، یہ اسلامی تخلیق ہے۔ خود ترقی اور انتظام کے تمام تصورات میں نے پایا کہ یہ اسلامی تخلیق ہیں، اس سے پہلے کہ یہ مغربی تصورات بنے۔ حقیقت میں مثال کے طور پر مستقل تھوڑا تھوڑا کرنا، اس موضوع پر مغربی کتابوں میں بات کی جاتی ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی یہ اصول، یہ صحیح ہے مثبت سوچنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اتن کریمہ میں فرماتے ہیں برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو سب سے بہتر ہو، تو وہ شخص جس کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ یعنی لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں مثبت رہو، یہاں تک کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی ایسے پیش آؤ جیسے کسی دوست کے ساتھ پیش آتے ہو۔ یہ کہاں سے آتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اور یہ صرف انہی کو ملتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ بالکل صحیح، مثبت سوچ کا اصل راز صبر ہے۔ یعنی تمہارا سینہ کشادہ ہو اور تم نرم دل ہو، صابر رہو، اچھے اخلاق والے بنو، یعنی دوسروں کو برداشت کرو، ان کی باتیں جذب کرو، اور یہ صرف انہی کو ملتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں، اور یہ صرف اسے ملتا ہے جو بڑا نصیب والا ہو۔ میں اس آیت سے سچا ہوں، یعنی میں نے پایا کہ یہ ان بہترین آیات میں سے ہے جو مثبت سوچ اور اس کے لوگوں پر اثر کے بارے میں بات کرتی ہیں۔ خوبصورت۔ یعنی جب تم دوسروں سے معاملہ کرو
चाहे वो तुम्हारे दुश्मन ही क्यों ना हो, बहुत आला दर्जे के अच्छे बर्ताव के साथ पेश आओ। अच्छा, ये आदत क्यों नहीं बनी? मुस्बत रहो, क्योंकि ये कैफियत खुद ब खुद आती है। हम कह सकते हैं कि कुछ लोग गैर मुस्बत होते हैं। हमने क्यों कहा कि अपने मुस्बत रवैये को बरकरार रखना असल में आदत है? उसे ही मुस्बत सोच कहा जाता है। मुस्बत सोच, हर चीज़ में मुस्बत सोच, हर चीज़ में मुस्बत सोच, यानी इसमें मुस्बत और गैर मुस्बत दोनों लोग शामिल हैं। जी बिल्कुल, इसके मुकाबले में मनफी सोच आती है। दूसरों के बारे में मनफी सोच हसद, खराब ताल्लुकात, बदकलामी, दूसरों को नज़रअंदाज करना और उनकी परवाह न करना है। ये मनफी सोच है। हमारा दीन और हमारी अखलाकियात हमें इस अजीम आदत को अपनाने की बहुत ज़्यादा तलकीन करते हैं। और भाई खलील, शायद आपको हैरत हो कि ये आदत यानी मुस्बत सोचने की आदत कि अमेरिका के एक मशहूर मुसन्निफ़ हैं जिनका नाम है पॉल बोल्डन। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है कामयाबी के 50 किताबें, और जाहिर है कि ये सारी किताबें अमरीकी हैं। उन्होंने इन किताबों का खुलासा पेश किया। कामयाबी की किताबें खूबसूरत, और उन्होंने इन तमाम किताबों में मुश्तरका उनसर तलाश किया। उन्होंने कहा कि वो मुश्तरका उनसर जिसने लोगों को कामयाब बनाया वो है मुस्बत सोच और वो तरीक़ा जिससे वो मामलात को देखते हैं। कमाल है। अच्छा, आपने जिस मुसन्निफ का जिक्र किया और शायद बहुत से दूसरे मुसन्निफीन भी, ख़ास तौर पर हम कह सकते हैं कि सेल्फ डेवलपमेंट और ख़ुद इंतज़ामी की किताबों में हमेशा मुस्बत सोच के मौजू पर जोर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जनाब, यही वो चीज़ है जो अच्छी इंसानी ताल्लुकात के लिए राह हमवार करती है। यही वो चीज़ है जो आपको दूसरों के लिए खोल देती है। यही वो चीज़ है जो आपको दूसरों को समझने और उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आने के काबिल बनाती है। और हमारे दीन में भी उसकी बेहतरीन मिसाल मौजूद है। वाकई, यानी हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, यानी किसी भी नेकी के काम को हकीर न जानो, इस मफहूम में कि किसी भी अच्छे अमल को मामूली ना समझो, और ना ही ये कि तुम अपने भाई से खुश चेहरे के साथ मिलो, यानी सिर्फ ये कि तुम दूसरों के साथ खुश अखलाक रहो, बस इतना ही काफ़ी है। और फरमाया, तुम्हारा अपने भाई के चेहरे पर मुस्कुराना भी सदका है। बिल्कुल सही। इसीलिए मुस्बत सोच दरअसल उन अखलाकियात का अमली इजहार है जो इंसानी ताल्लुकात को आसान, लचकदार और बाहमी ताउन पर मबनी बनाती हैं, और ये हर शख्स की ज़ाती मुफाद पर इज्तिमाई मुफाद को तरजीह देती है। बहुत खूब। डॉक्टर, आपकी क्या तजवीज़ है कि इंसान हर मामले में मुस्बत कैसे बन सकता है? वल्लाह देखो, इस बारे में बहुत सारी बातें हैं। मैंने मुस्बत सोच के बारे में बहुत तफसील से बात की है, हत्ता कि यूट्यूब पर जो प्रोग्राम किए हैं इनमें भी। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि इस आदत को अपनाने के लिए अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मजबूत करना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आपका अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मजबूत होगा, जितना आप उसके करीब होंगे, इतना ही आपको इस बात का यकीन होगा कि मुस्बत सोच ही ज़िंदगी की सबसे अहम चीज़ है। और सुबहान अल्लाह, जब आप मुस्बत अंदाज में सोचना शुरू करते हैं तो आपके इर्द गिर्द की दुनिया बदल जाती है, और अगर आप मनफी अंदाज में सोचें तो लोग वाकई उल्टा रद्द अमल देते हैं। तो इसलिए मुस्बत सोच का मतलब है अल्लाह ताला से ताल्लुक़ को मजबूत करना। दूसरी बात यह है कि हमेशा पुरुम्मीद रहें और अच्छाई की उम्मीद रखें। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अच्छा शगुन पसंद करते थे, और ये भी मुस्बत सोच में शामिल हैं। हर चीज़ में अच्छा पहलू देखो। हम जानते हैं कि ज़िंदगी ना तो मुकम्मल अच्छी है और ना ही मुकम्मल मुस्बत, लेकिन फ़ैसला आपके हाथ में है। चीज़ों में अच्छा पहलू तलाश करो, और जितना ज़्यादा आप अच्छा पहलू देखेंगे वो पहलू इतना ही बढ़ता जाएगा, और जितना आपका हिस्सा मुस्बत सोच में होगा। सुबहान अल्लाह। इसी तरह यानी बहुत सी चीज़ें हैं जो मुस्बत सोच को परवान चढ़ाती हैं। आप अपनी ज़िंदगी में वो सब चीज़ें लिखें जो आप करना पसंद करते हैं और जो आपके लिए अहम है और आपके लिए अहम मकासद की नुमाइंदगी करती है। फिर इन चीज़ों के साथ बेहतरीन मुस्बत अंदाज में पेश आएं। अच्छा डॉक्टर, तो हम कैसे एक नई नस्ल तैयार कर सकते हैं? यानी अगर हम ख़ानदान के सरबराह हैं, मेरे पास मसलन बच्चों का एक ग्रुप है,
تو میں انہیں کیسے تربیت دے سکتا ہوں اور یہ اضافی صفت انہیں کیسے دے سکتا ہوں؟ مثبت سوچنے کی صفت بچپن سے ہی، یہاں تک کہ ہم اسے تعلیمی اداروں، اسکولوں، بچوں کے پری پرائمری اور پرائمری میں بھی لاگو کر سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت۔ اس میں سب سے پہلا قدم ایک کیس میں یعنی مثبت سوچ کی تعلیم دینا یہ ہے کہ یعنی کھلا ذہن رکھنا، یعنی والدین، ماں اور باپ اپنے بچوں کے لیے کھلے ذہن کے ساتھ پیش آئیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ان سے بات کریں، ان کی سنیں۔ اور ہمارے ہاں دوسروں کی بات سننے کے معاملے میں بہت بڑی مشکل ہے، یعنی ہم کبھی کبھی یک طرفہ انداز میں پیش آتے ہیں، یعنی اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ، اور ہمیں مشکل پیش آتی ہے کہ اگر وہ ہمیں جواب دیں، تنقید کریں یا کچھ اور کہیں تو ہم ان کی بات سنیں۔ میں حقیقت میں ان لوگوں میں سے ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگ میرے جیسے ہیں، یعنی جو اپنے بچوں کے ساتھ کھلے دل سے پیش آتے ہیں، ان سے ہمیشہ بات کرتے ہیں اور انہیں اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ اور اگر میں اپنے کسی بچے کو کوئی اچھا کام کرتے ہوئے دیکھوں تو میں اسے کہتا ہوں کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اور جب میں دیکھوں کہ وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو میں اسے بالکل چھوڑ دیتا ہوں یا یوں ظاہر کرتا ہوں جیسے میں نے کچھ برا دیکھا ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد میں کوشش کرتا ہوں کہ مناسب وقت پر اس کے رویے کو درست کروں۔ میں اس موضوع کو اس طرح اٹھاتا ہوں کہ اس سے میں ناپسندیدہ رویے کو بدلنے میں مدد کر سکوں۔ تو والدین اور بچوں کے درمیان کھلا پن، گفتگو اور خاص رشتہ، اور خاندان کے درمیان تعلقات کا معاملہ۔ میرا خیال ہے کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور یہ ان سب سے اہم چیزوں میں سے ہے جو مثبت سوچ پیدا کرتی ہے اور اس کا معیار بلند کرتی ہے۔ یعنی جب لوگ ایک ہی جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کے آپس کے تعلقات جڑے ہوتے ہیں۔ یہ مثبت سوچ میں ہے، تخلیقی عمل میں، لیکن یہ خود تخلیق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو مثبت سوچ رکھتے ہیں واقعی تخلیقی بھی ہوں، لیکن مثبت سوچ اصل میں دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور دوسروں میں بھلائی کو ترجیح دینا ہے۔ منفی چیزوں سے صرف نظر کرنا اور ساتھ ہی انہیں بالکل نظر انداز بھی نہ کرنا۔ یعنی زندگی میں ہم یہ نہیں کہتے کہ زندگی میں کوئی منفی چیز نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ان منفی چیزوں سے ہمیں اچھے طریقے سے نمٹنا چاہیے۔ بہت خوب، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اب سے اختتام سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر مثبت رویہ برقرار رکھنے کے موضوع پر زیادہ مثبت بننے کے نسخے پر آپ کے پاس کوئی اور اضافہ ہو تو ضرور بتائیں۔ واقعی بہت خوبصورت باتوں میں سے ایک جو انسان کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کو سکون اور سادگی کے ساتھ لے۔ بہت سے لوگ زندگی کو مشکل سمجھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ زندگی بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہ کہ یہ زندگی پریشان کن ہے، اور یہ کہ اس زندگی میں سب لوگ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور لوگ اور زندگی ایسی ویسی ہے۔ زندگی کو سکون اور سادگی کے ساتھ لینا، کیونکہ آخر میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں، اور اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور وہی ہمیں رزق دے گا، اور وہی ہماری زندگی کو آسان بنائے گا، اور یہی ہماری زندگی ہے، یعنی ہم اسی میں جگے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسکراہٹ اور خوش مزاجی کا بہت بڑا اثر ہے عادت بنانے میں۔ یعنی جتنا ہم مسکراتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ خوش اخلاق رہتے ہیں، اتنا ہی ہمارے اندر یہ مثبت سوچ کی عادت مضبوط ہوتی ہے۔ ایک اور بات ہے زبان کا استعمال۔ سبحان اللہ، زبان کے استعمال کا انسانی تعلقات میں بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ شائستہ اور خوبصورت زبان استعمال کریں، محبت بھری زبان، اگر آپ دوسروں کے ساتھ نرم اور پیاری زبان استعمال کریں تو آپ کے اندر مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے اور آپ دوسروں پر بھی گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ یہاں تک کہ آواز کے انداز میں بھی بڑا کردار ہو سکتا ہے۔ یقیناً زندگی کے مثبت پہلوؤں پر توجہ دینا بھی بہت اہم ہے۔ کیا پسند ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ منفی چیزوں پر ہی توجہ دیتے ہیں۔ اگر کام میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو بس اسی پر دھیان دیتے ہیں، اگر تھوڑی سی مشکلات آ جائیں تو بس انہی پر فوکس کرتے ہیں، لیکن زندگی میں بہت ساری مثبت چیزیں بھی ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں، کبھی کبھی جب میں سونے جاتا ہوں اور سر تکیے پر رکھتا ہوں تو خود سے پوچھتا ہوں کہ میری زندگی میں کون سی مثبت چیزیں ہیں۔ میں قسم کھاتا ہوں میں نہیں کر سکتا،
یعنی میں گننا شروع کرتا ہوں اور رک نہیں پاتا۔ میرے پاس 1 2 3 4 5 کئی مثبت چیزیں ہیں، تو پھر میں کسی بھی طرح کی اداسی کیوں محسوس کروں؟ بلکہ اس کے برعکس مجھے لازمی طور پر مثبت رہنا چاہیے، اور یہ مثبت چیزیں جو مجھے ملی ہیں یہ میری وجہ سے نہیں ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے، اور اس کی توفیق اور اس کی مدد سے بندوں کو ملتی ہیں۔ آخری بات ہے، اپنی گفتگو، تعلقات اور یہاں تک کہ سرکاری میٹنگز میں بھی مزاح اور ہنسی مذاق کا استعمال کرے، کیونکہ یہ اکثر سخت اور رسمی تعلقات کی شدت کو کم کر دیتا ہے۔ لیکن مذاق اور ہنسی مذاق میں حد سے زیادہ نہ جائیں، کیونکہ ہر کوئی مزاح لطیفہ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ سے مزاح لطیفہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم اچھا انداز اور خوبصورت گفتگو اختیار کریں، اور اپنے رویے اور بات چیت کے انداز میں شائستہ انسان بنیں۔ اسی طرح آپ ایک خوبصورت اور مثبت انسان بن سکتے ہیں۔ شکریہ ڈاکٹر ابراہیم قید، آپ ہمیشہ ہماری مدد کرتے ہیں کہ ہم زیادہ مثبت بنیں اور مثبت انداز میں سوچیں۔ یہ وقت اور زندگی کی مینجمنٹ کے اسباق میں سے ایک ہے کہ کیسے ڈاکٹر ابراہیم قید کے ساتھ اپنا مثبت رویہ برقرار رکھا جائے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں اب سے ملاقات ہوگی۔ قسم کھاتا ہوں